حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں تھے تو ہزاروں خطوط اہل کوفہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجے گئے۔ اب آپ نے عزم مصمم کر لیا اور ادھر سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھی آ چکا، تو اب آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ مکہ سے جو ہے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، کیونکہ ان کے ایسے جو ہے وہ خطوط آ چکے تھے۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ تھے وہ یہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ کوفہ کی طرف جو مت جانا، لیکن آپ نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ میں نے کوفہ جانا ہے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ آپ نے مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک شاعر ہے فزدق، اس سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کوفہ کی جو بے وفائی ہے اسے بیان کیا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمل تھا، یہ جو نیت تھی کہ میں نے کوفہ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، سفر کرنا ہے، اور شہادت بھی آپ کی لکھی تھی، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہاں تک فرمایا تھا کہ اس جگہ پر خون گرے گا، اس جگہ پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ باندھے جائیں گے، اس طرف جو ہے یہ خیمے لگائے جائیں گے، اس طرف خندقی ہوں گی، اس طرف آگ جلائی جائے گی۔ تو ایک ایک چیز جو ہے وہ بالکل واضح تھی اہل بیت اطہار پر کہ جہاں پر وہ بڑا کے مقام میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ اسی طرح مختلف قسم کی جو ہے جو چیزیں تھیں وہ ملتی رہی ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کے متعلق آپ کو پتہ چلا کہ ان کی بھی جو ہے وہ شہادت ہو چکی ہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن مطی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو روکا کہ آپ جو ہے وہاں پر کوفہ کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں، کیونکہ کوفی جو ہے وہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ اور آگے چل کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی اس کا بھی آپ کو بتایا گیا، خبر مل چکی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ساتھی تھے، جو چند رفقا تھے، آپ کے گھر والے تھے، ان کو جمع کیا اور ایک ایسی المناک قسم کی جو ہے تقریر کی، فرمایا کہ دیکھو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن بکر کے قتل کی خبریں، شہید ہونے کی خبریں مل چکی ہیں، تو لہذا جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، وہ خود سے جا سکتا ہے، اس پر جو ہے ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کے بعد لوگوں کی زبانوں سے جاری ہو گیا کہ یا ابا عبداللہ انہو لیس لا یخفى علی الرأی ما رأیت ولکن اللہ لا یغلب علی امرہ، لیکن اللہ کا کوئی امر مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب نے جو ہے یہ اطمینان دلایا کہ ہم نے آپ کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ پھر ایک بار پھر آپ نے ایک تقریر کی، تقریر بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو ہے وہ آپ نے شروع کی۔ تو اسی طرح جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہاں پہ درس عبرت کیا ہے؟ درس عبرت یہ کہ امام علی مقام کے ساتھ عقیدت و محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور خصوصاً آپ کی اولاد سادات حضرات کو آپ کے حالات اور آپ کے خطبات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے فسق اور فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عظیمت کی بے نظیر مثال قائم کی، اور فرمایا کہ میں بنسبت دوسروں کے زیادہ حقدار ہوں، لیکن گلشن اسلام کی حفاظت اس لیے کہ یہ گلشن میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اب کاروان اہل بیت میں ترمح ابن عدی کی آمد ہوئی، اور وہ بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جس راستے سے گزر رہے تھے تو اس راستے سے لوگوں کو جب پتہ چلتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ جو وہ شریک ہو جاتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند رفقا کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو
یہ تقریباً 2 محرم تھی 61، 2 محرم اور 61 محرم الحرام 61 ہجری، 2 محرم الحرام جمعرات کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک جگہ پر خیمہ زن آپ نے کیا، خیمہ لگایا، خیمے نصب کیے۔ تو ابن زیاد نے حضرت حر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ امام علی مقام سے مذاکرات کرو، اگر وہ بات نہ مانے، یعنی بیعت کی بات مانے، بیعت نہ کریں تو پھر مزاحمت کر کے گرفتار کر کے معاذ اللہ ان کو ہمارے پاس لاؤ۔ اب جو حر تھا اس کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ اب ایسا ہوا روایت کے اندر آتا ہے کہ حر کے دل میں حضرت امام حسین کی محبت تھی۔ اب حر نے رات کے وقت آپ کو کہا کہ مجھے تو ابن زیاد نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ مصلحت اسی میں ہے کہ رات جب ہو تو آپ رات کے اندھیرے میں کوچ کر کے چلے جائیں، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، جو بھی مجھ پہ گزرے گی میں برداشت کر لوں گا، حالانکہ حکومت کی طرف سے بہت بوجھ تھا آپ کے اوپر۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات کو سفر کر دیا، چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے۔ صبح جب اٹھے پتہ پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو پوچھا گیا ھذا موضع کرب و بلاء، یہ تو کرب و بلا ہے، کرب اور بلا ہے۔ اور امام علی مقام نے کہا یہ کرب و بلا ہے تو یہی تو جگہ ہے یہی جگہ ہے ہمارے شہید ہونے کی۔ کرب و بلا ہے نام اس سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کے لائیں گے۔ اس دردناک انگیز کلام کو سن کر آپ کے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بیان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ پوری ایک شہادت کا جو سلسلہ تھا وہ آپ نے بیان کیا۔ اب ایسا پتہ چلا کہ عمر بن سعد، کیونکہ پتہ چل گیا ابن زیاد کو کہ حضرت حر جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں، تھوڑی ان کے دل میں نرمی ہے، اب اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو سخت دل ہو۔ اس وقت عمر بن سعد، یعنی بدبختی کی علامت دیکھیں کہ حضرت سینت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا۔ تو یہ ایران کے فاتح بھی تھے۔ اب اس کا جو بیٹا تھا اس کے دل میں، یعنی کہ عمر کے دل میں مال کی محبت تھی، حرص تھی، اقتدار کی ہوس تھی۔ اسی چیز نے اس کو بد نصیب کیا کہ ابن سعد کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس کو ابن زیاد نے کہا یعنی تہران ایران کی جو ہے یہ حکومت کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے آپ جائیے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ جو حکومت ہے، رے کی جو حکومت ہے وہ واپس کر دیں، تہران کی جو حکومت ہے واپس کر دیں۔ تو اس نے جو ہے اس چیز کو چنا کہ اس نے کہا کہ میں حکومت تو واپس نہیں کر سکتا، حکومت تو میں لوں گا۔ تو اب وہ راضی ہو گیا اس بات پر کہ میں امام حسین سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی انسان کے اندر حرص اور طمع کی برائی پیدا ہو جائے تو عدل اور انصاف، صبر و توکل، قناعت جیسی صفات حسنہ سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایسے مذموم جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا، بلکہ بعض مرتبہ یہی جذبہ حرص دوسرے کی نحق جان اور مال لینے کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ حرص اور طمع سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو عمر بن سعد، وہ جو بدبختی اس کے حصے میں آئی، اور اس نے جو ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اس بات کو طے کر لیا کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنی۔ اب یہ ابن سعد کو لشکر دیا گیا جو کہ تقریباً بہت ہزاروں کا لشکر تھا، روایت کے اندر کہ 22,000 کا لشکر تھا، واللہ عالم۔ اب وہ ابن سعد جب آیا تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ نرمی تھی۔ تو جب
ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے حکم دیا، اس کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ رات آپ ان سے میٹنگ کرتے ہیں تو پانی بند کر دو، ظلم و ستم کے انتہا کر دو۔ تو اب ابن سعد جو ہے اس نے پانی جو تھا وہ بند کر دیا۔ پانی بند کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا اور کہا کہ نہر فرات کے درمیان فوج کو ہیل کر دیا جائے، ان پر پانی بند کر دو کہ ایک قطرہ بھی ان تک نہ پہنچے۔ تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ پیش آیا، اور پانی جب بند کر دیا گیا تو وہ دنیاوی لالچ کے اندر آ گیا۔ اب ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن تھا، 9 محرم الحرام 61 ہجری آ گیا۔ امام علی مقام تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی کہ اے اللہ کے، ابن سعد بدبخت نے لشکر میں یہ ندا کی کہ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس ندا سے لشکر یزید میں شور ہوا۔ اس شور کو سن کر امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے قریب آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروحا الینا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اب یہ ساری چیز جو ہے وہ چلتی رہی۔ اب رفقا سے امام علی مقام نے ایک اور خطبہ پیش کیا۔ ایک اور جو ہے ان کو کہا کہ یہ میری جان کے پیاسے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے سب نے یہی جواب دیا کہ ہماری جان، ہماری ہر چیز، مال آپ پہ قربان ہے، کیونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر آپ کے بعد ہمارا زندہ رہنا دنیا میں وہ بیکار ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ چیز چلتی رہی۔ ادھر سے جو ہے یہ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام بھجوایا ابن سعد کو کہ اے بدبخت، ایک رات کی مہلت دے دیجئے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، قرآن اور نماز پڑھ لیں، گر گرا کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ رات کی مہلت مل گئی اور سجدوں سے، نماز سے گر گرا کر آپ نے وہ نماز شروع کی اور پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ اور آپ نے اپنے رفقا کو خطبہ بھی دیا، اور پھر خطبے میں بھی خطبے کے بعد ان لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہماری جان، مال، ہر چیز آپ کے قربان ہے، کوئی بھی شخص جو ہے اس سے باہر نہ ہوا۔